یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمن، نبی التوبہ، نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ الجمعہ کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وبنعمت اللہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور یہ یقیناً قبول ہے انشاءاللہ۔ میرا دل خوش ہے، باغ باغ ہے کہ پچھلے جمعے میں نے توجہ دلائی کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا فرض ہے، تو آپ بھائی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لائے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول، یا اللہ تو اپنی برکتیں اور سعادتیں ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ اے پیارے حبیب وہ لوگ جو غافل ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں ان میں سے نہ ہو جانا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ پر اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں رہا کرتے تھے۔ یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ سے غفلت کے اندر رہنے والے جو ہیں ان میں سے نہ ہو جانا۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جتنا بندے کا نقصان ہوتا ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ جس قدر مرضی سوچ لیں، جتنا بھی نقصان ہوگا کسی غفلت کی وجہ سے ہوگا۔ راستے پہ چل رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یقیناً کسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ چولہے پہ دودھ رکھا تھا تو ابل گیا، کیوں ابل گیا؟ کسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ٹیلی فون آیا یا کسی کی بیر سے آواز آ گئی، اس کی بات سننے لگ گئے اور اندر سے دودھ جو ہے وہ ابل گیا۔ چولہے پہ سالن رکھا تھا وہ جل گیا، کیوں جل گیا؟ کسی غفلت کی وجہ سے جل گیا۔ دنیا کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ کسی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ بھی غفلت کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ غافل رہنے والوں میں سے نہ ہونا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو دور فرما دے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب ان کے سر کے اوپر آ گیا ہے
لیکن یہ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم اس غفلت سے جو تو ہے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے، اللہ اپنی یاد کے اوپر ہمارے دلوں کو قائم فرما دے۔ تو غفلت کی زندگی جو ہے اس کا بڑا نقصان ہے میرے بھائی۔ غافل ہو کر زندہ رہنا یہ کسی مردہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، یا میں یوں کہوں نا کسی زمین پر چلتے ہوئے کیڑے سے زیادہ اس بندے کی حیثیت نہیں ہے جو غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ سے غافل ہو کر زندگی بسر کرنے والا تو اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ غفلت کہتے کس کو ہیں؟ یہی غفلت ہے کہ جو مقصد تھا اس سے دھیان آدمی کا ہٹ جائے، یہ غفلت ہے۔ ڈرائیونگ کر رہے تھے، تھوڑی سی خیال ادھر گیا، غفلت ہو گئی، مقصد سے ہٹ گئے، نقصان ہو گیا۔ تو مقصد سے انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر اس مقصد سے ہمارا ہٹ جانا ہے، کوئی بھی چیز غافل کر دے، ٹیلی فون غافل کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز غافل کرتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ذکر سے، تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد سے کون سی چیز غافل کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے محفوظ فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کی توفیق سے میں ایک بڑا ضروری نہایت اہم پیغام آپ بھائیوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری طرف آپ دیکھیں، ہر بات کو، ہر لفظ کو آپ غور سے سنیں، اور اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ یا اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے دل و دماغ کو اتنا کھول دے کہ ہم جو بات سنیں اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی 2 ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غفلت کیا ہے کہ وہ اس قرآن سے دور ہے۔ اس قرآن سے دوری انسان کی سب سے بڑی غفلت ہے۔ اور آپ مت سمجھیں میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ ذرا اندازہ کر لیں پچھلے جمعے سے لے کر آج کے جمعے تک کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے 8 پاروں کی تلاوت کی ہو، روزانہ 1 پارہ تلاوت کیا ہو؟ ہے کوئی بھائی جس نے 8 دنوں میں روزانہ 1 پارے کی تلاوت کی ہو؟ یار کہیں ایسا تو نہیں، ایسے بدبخت تو ہم نہیں ہیں کہ ہم 8 دنوں میں 8 آیتیں بھی تلاوت نہیں کر سکے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 8 دنوں میں اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ ہم اللہ کے قرآن کی 8 آیتیں پڑھ سکیں؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیے یہ غفلت نہیں ہے اور کیا ہے؟ اس سے بڑی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے غافل ہیں، ہم اللہ کے پیغام سے غافل ہیں؟ تو آج اس غفلت کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو، ہماری اولادوں کو، یا اللہ سب کو قرآن سے جوڑ دے۔ یا اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں کے اندر جو ہے وہ برکت جو ہے وہ ہم کو عطا فرما دے۔ یسبح للہ ما فی السماوات، اب توجہ فرمائیں، اللہ کا قرآن ہے، کیا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، کون؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں، وما فی الارض، اور جتنی زمین کی مخلوقیں ہیں، ساری کی ساری کیا کرتی ہیں؟ اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ زمین کی ہر چیز، کنکریاں، ریشے، کیڑے مکوڑے، معمولی سے معمولی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقیں ہیں، وہ ساری کی ساری کیا کرتی ہیں؟ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ پیغام ہے قرآن کا۔ مالک نے کنکروں کو زبان نہیں دی، اللہ نے کیڑوں کو زبان نہیں دی، اس مالک نے حیوانوں کو زبان نہیں دی، اس پروردگار نے پرندوں کو زبان عطا نہیں کی،
لیکن اس کے باوجود فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ زبان جیسی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو آپ کو دی ہے، مجھ کو دی ہے، انسان کو دی ہے۔ پیغام کیا ہے کہ انسان جن کو میں نے زبان نہیں دی وہ ہر وقت میری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تجھ کو میں نے بولنے کی طاقت دی ہے، تو اس زبان سے گالیاں نکالتا ہے، اس زبان سے غیبتیں کرتا ہے، اس زبان سے لوگوں پہ الزام لگاتا ہے، اس زبان کے ساتھ لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتا ہے۔ اور ظالم انسان سوچ تو صحیح، جن کو زبان نہیں دی وہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تجھے زبان عطا کی ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو ہر لمحے اپنی زبان سے میری تسبیح بیان کر۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کون کس کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ الملک جو کہ بادشاہ ہے، القدوس جو کہ پاک ہے، العزیز جو کہ غلبے والا ہے، الحکیم جو کہ حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ بھی وہ ہے، پاک بھی وہ ہے، غلبے والا بھی وہ ہے، حکمت والا بھی وہ ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس مالک کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا ذکر کیا ہے، تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو تب جب انعام کی باری آئی، کوئی بھی مزدوری کرے تو اس کو مزدوری ملتی ہے، تسبیح بیان کرنے میں پوری کائنات لگی ہوئی ہے، لیکن جب انعام کرنے کی باری آئی ہے، احسان کرنے کی باری آئی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، احسان کیا ہے تو میں نے کلمہ پڑھنے والے مومنوں کے اوپر کیا۔ یار ہماری زبان کس قدر غلیظ ہو گئی ہے، کس قدر ہماری زبان زہر اگلتی ہے، بغیر تحقیق کے لوگوں کے اوپر الزام دار الزام لگاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں لوگوں کی، لیکن وہ مالک کیا کہتا ہے؟ قد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے ان کے اوپر هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ اللہ ہے، بعث فی الامیین، جس نے ان پڑھوں کے اندر رسولاً، ایک بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا رسول جو ہے بھیجا ہے، ان ان پڑھ مکے کے لوگوں کے اندر اس مالک نے ایک رسول بھیجا ہے۔ یا اللہ اس رسول کو کیوں بھیجا؟ آمد رسول کیوں ہوئی؟ آج کوئی میرا بھائی اگر میری طرف توجہ رکھے، سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو یہ ضرور جانیے کہ نبی پاک علیہ السلام، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے شانیں دے کر، عزتیں دے کر، رحمتیں دے کر، برکتیں دے کر اللہ نے کیوں مبعوث کیا ہمارے اندر؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر آئے ہیں عزتیں لے کر، شانیں لے کر، مقام لے کر، وہ پیغمبر آئے ہیں رحمتیں لے کر۔ وہ کیا لے کر آئے ہیں میرے بھائیو؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آئے اس لیے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو سنا دیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے کے لیے آئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جلوس نہ نکالیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھنڈیاں نہ لگائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ 10 دن جشن نہ منائیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے یہ کہنے کی تو اجازت دیجیے کہ جس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے اس کو نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا جو قرآن کو نہیں سمجھتا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی خوشی کا حق ادا نہیں کیا ہے جس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ یتلو علیہم، قرآن ہے، سورہ جمعہ ہے، دوسری آیت ہے، یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا وہ آئے ہیں اس لیے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو سنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی ہیں۔ آج اگر قوالیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اگر گانوں پہ لگے ہوئے ہیں، اگر تمہاری میری
موسیقی نکلتی ہے، موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم جتنے مرضی میلاد اور جشن کر لیں، ہم نے حقیقی طور پر نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں یار تمہارا بیٹا انجینئر بن گیا، تمہیں مبارک ہو، ڈاکٹر بن گیا مبارک ہو، وکیل بن گیا مبارک ہو، تمہارا بیٹا جج بن گیا مبارک ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہارا وہ بیٹا جو ہے وہ حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وارث ہے، جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کا مشن تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آئے اس لیے کہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کے ساتھ دلوں کی بیماریوں کا علاج کر دے۔ دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، روحانی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ قرآن ہے۔ تمام برکتوں کا نزول اگر ہوتا ہے تو اس قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں گھروں میں برکت اٹھ گئی ہے، گھروں کے اندر سکون ختم ہو گیا ہے، ہر طرف پریشانی پریشانی ہے، ہر طرف وبائیں ہیں۔ کرونا ختم ہوا تو ڈینگی شروع ہو گئی، ڈینگی ختم ہوئے تو کرونا شروع ہو گیا، ہر طرف افراتفری ہے، برکتیں اور رحمتیں اٹھ گئی ہیں، گھروں کے اندر بے سکونی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھروں میں اب وہ ماں باپ نہیں رہے جو راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، گھروں میں وہ دادے اور نانے ختم ہو گئے ہیں جو گھروں میں تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ نانے اور نانیاں نظر نہیں آتی جو تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ گھروں میں برکتیں کیسے نازل ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر آپ توجہ سے سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو آسمان بڑا خوبصورت تمہیں لگتا ہے، ستاروں کے ساتھ، ستاروں کی روشنی ہوتی ہے پورے آسمان کے اندر، تو تم خوش ہو جاتے ہو کہ آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اس اللہ کی عزت کی قسم آسمان کی مخلوقات، فرشتے جو ہیں وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اور فرمایا محبوب کریم نے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے فرشتوں کو ستاروں کی طرح وہ گھر نظر آتے ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہیں وہ گھر جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، آسمان کی مخلوقیں تمہارے ان گھروں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تیرے میرے گھر میں تو اب شیطان کی آوازیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ گھر میں ٹی وی ہے، پھر کہتے ہیں جی گھر میں وی سی آر آ گیا، پھر کہتے ہیں جی گھر میں سی ڈی آ گئی۔ اب کیا رونا ہے؟ اب تو ہر بندے کے ہاتھ میں سب کچھ، ساری ساری رات باپ بھی، بہنیں بھی، بیٹا بھی، اولادیں بھی موبائل کے اوپر 2-2 بجے تک، جب اس کے اوپر جو ہے اب کیا کہوں، کیا لفظ بولوں، کیا کیا دیکھیں گے اور کیا گھر کے اندر سنیں گے۔ پھر یہ توقع رکھیں گے کہ آسمان سے رحمت کے فرشتے اتریں گے ہمارے گھر میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، برکتیں چاہتے ہو، سعادتیں چاہتے ہو، رحمتیں چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، اس ربانی پیغام کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر برکتیں لینی ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آ کر صحابہ کو قرآن سکھایا ہے، اس کے ساتھ دلوں کے تزکیے ہو گئے، روحانی جسمانی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ آج کہتے ہیں خوشی دیکھے تو ہمیں کئی سال ہو گئے، دل کے اندر کبھی اطمینان آیا ہی نہیں ہے۔ تو یار آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کبھی اگر آپ نے غور نہیں کیا یا کبھی آپ نے سن کر اس پر عمل نہیں کیا تو آج میرے بھائی ایک میں نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تمام بھائی اللہ کی مدد سے اس کو اپنے پلے باندھ لیں اور اس پر زندگی پر آپ لازم کر لیں اپنے اوپر کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی عزت نہیں ہے جو آپ کو اللہ عطا نہ کرے، اور دنیا کا کوئی ایسا
یہ پیکج لگانے کے ہم بڑے شوقین ہیں، جیز کا پیکج لگ گیا، فلاں کا لگ گیا، فلاں کا۔ آج قرآن کا ایک چھوٹا سا پیکج میں آپ کو بنا کے دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پیکج اپنے ساتھ لے جائیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے اندر دیکھیں بہاریں کیسے آتی ہیں، کیسے رونقیں آتی ہیں، کیسے مالک جو ہے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ پیکج کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ بات سن لیں، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو سب کو آتی ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سورۃ الفاتحہ، اس کے ساتھ آپ محبت کر لیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اس کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیں، صرف فرضوں کے اندر نہیں، نماز کے نفلوں کے اندر نہیں، سنتوں کے اندر نہیں، یہ تو پڑھنی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے ہر دم آپ کی زبان پر سورۃ الفاتحہ آ جائے، ہر دم آپ کی زبان پہ۔ میں یہ نہیں کہتا 100 بار پڑھو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، روزانہ 10,000 بار پڑھیں، یہ آپ کی زبان کا ورد بن جائے سورۃ فاتحہ۔ جب آپ کی زبان کا ورد بن جائے گا، مدنی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اللہ اکبر فرمایا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ پروردگار آپ کے جسم سے ہر بیماری کو جڑ سے اکھیڑ کر بیٹھ پھینک دے۔ آپ سورۃ فاتحہ سے پیار تو کریں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ محبت تو کریں، اس کو پڑھیں تو صحیح۔ یہ کوئی معمولی صورت ہے، معمولی نہیں ہے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنانی ہے۔ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم جا رہے تھے ایک جگہ پر، دیکھا ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا اور اس قدر شدید اس کو درد ہو رہی تھی کہ وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اور اس قبیلے والوں نے کیا کیا، وَسَعُوا لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر حربہ استعمال کر لیا، حکیموں کو بھی بلا لیا، تویز گنڈا کرنے والے، دھاگے چھلے دینے والے، سب کو بلا لیا، سارے علاج کر لیے، لیکن اس کو کوئی شفا نہیں ہو رہی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے ہم کو کہا یار کوئی دم کر سکتے ہو تو کرو۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کیا کیا، توجہ کرنا، کیا کیا میں نے، اس کو کوئی چھلا ڈالا، کوئی کڑا ڈالا، کوئی دھاگا باندھا، کوئی دھونی دی، اس کے قمیض کو چیک کیا، قمیض کو سونگا، کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا۔ اس اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یوں لگتا تھا کہ اس کو کبھی کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ تم نے کیا سمجھا سورۃ فاتحہ کو؟ جانیے صرف گولیاں اور ٹیکے ہی علاج نہیں، اور خدا دیو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے کہ اس کو میں نے شفا بنا کر تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو قسموں کے لیے رکھنا ہے، گلاب کے اندر بند کر کے بس چوم کے اس کو رکھ دینا ہے، یا زیادہ سے زیادہ مردے بخشانے کے لیے قرآن کو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ پڑھنے کی کتاب تھی، یہ شفا لینے کی کتاب تھی، یہ برکتیں لینے کی کتاب تھی۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک قبیلے کا نوجوان تھا، نوجوان، اس کو سنگلوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، جنون کے دورے، ذہنی توازن نہیں ٹھیک تھا۔ اب پاگل خانے میں جانا چاہیے اس کو، ہم کیا کریں گے کہ اس کو پکڑو اور مینٹل اسپتال میں لے جاؤ، وہاں سے نہیں تو پھر پاگل خانے میں داخل کرا دو، اور تو کوئی علاج نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، ہم وہاں سے گزر رہے تھے، خیر کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، حضرت خارجہ کہتے ہیں میرے چاچا جان نے کہا کہ میں اس کو دم نہ کروں، کہا جی کر دیں دم۔
کہتے ہیں انہوں نے ایک دن سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، دم کر دو، اس کو شفا نہیں ملی۔ ایک مسئلہ میں نے حل کرنا ہے اس حدیث سے۔ دوسرے دن پھر اس پر دم کیا، اس کو پھر شفا نہیں ملی۔ تیسرے دن پھر سورہ فاتحہ کا دم کیا، کہتے ہیں تیسرے دن اس طرح وہ ہو گیا جیسے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ 3 دن اس کو دم کیا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا جی، آبا جی میں تو بڑی قل واللہ بھی پڑھ لی ہے، بڑی سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے، میں تو بڑے وظیفے بھی کر لینے، میرے تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یار یہ سارا بے یقینی ہے، یہ ساری بد اعتمادی ہے، یہ ساری بد توجہی ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں ورغلا کے اس عمل سے تمہیں کاٹ دیتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ایک دن تمہیں شفا نہیں ملی تو 2 دن پڑھو، 2 دن نہیں ملی تو 3 دن پڑھو، 3 دن نہیں ملی تو 4 دن پڑھو، 4 دن نہیں ملی تو 1 ہفتہ پڑھو، 1 مہینہ پڑھو، 1 سال پڑھو، چھوڑو نہ اس عمل کو۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس وہ کوئی الفاظ نہیں ہے، نہ میرے پاس دلائل ہیں، نہ جذبات ہیں، میں کس انداز میں تمہیں سمجھاؤں کہ سورت کے اندر اللہ نے شفا کی کتنی طاقت رکھی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، آپ پڑھیں، ہفتہ پڑھیں، مہینہ پڑھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بیماری ہو آپ کی اور اللہ اس سے آپ کو شفا عطا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس آپ کے پڑھنے میں غفلت ہے، میرے پڑھنے میں غفلت۔ 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 10 دن پڑھا، مہینہ پڑھا، 6 مہینے پڑھے، چھوڑ دیا۔ نہ، چھوڑے نہیں، اللہ پر یقین کرتے ہو، توکل اور یقین کو بڑھائیں، ایمان یقین بڑھائیں، عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ آج کے جمعے کا پیغام ہے، ایمان اور یقین بڑھائیں اور عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں، باقی اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیں، وہ پروردگار اپنی رحمتوں کے دروازے ضرور کھول دے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے ساتھ محبت ڈال لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سورت کی تلاوت کریں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، آگے آتی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا ورد بنائیں، آیت الکرسی کے ساتھ محبت کریں۔ دم، جادو ٹونا، نظر بد، جنات، سرکش، شیاطین، ان کے حملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے سکون دے دے تو آپ آیت الکرسی جو ہے اس کا وظیفہ پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 200 بار پڑھیں، 300۔ حافظ ابتسام علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر بتایا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اپنے نانا جان سے یہ وظیفہ لیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا روزانہ رات کو مغرب کے بعد 313 مرتبہ آیت الکرسی نہ چھوڑنا۔ روح زمین پر جب تک اللہ نے آپ کی عمر لکھی ہے نا، کوئی شیاطین آپ کا نقصان نہیں کر سکے۔ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، آپ زیادہ پڑھیں، 400 مرتبہ، 500 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی جو ہے پڑھیں، اور معمولی نہ سمجھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سننا یہ حدیث مبارکہ، فرمایا اللہ نے 30 پارے میرے قلب اطہر کے اوپر اتارے ہیں، اور فرمایا ان 30 پاروں میں جو اللہ نے میرے دل پر نازل کیے ہیں ان سب میں اعظم آیت آیت الکرسی، 30 پاروں میں سب سے عظمت والی آیت اللہ نے نازل کی ہے تو آیت الکرسی نازل کی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عظمت والی آیت ہے۔ یار تو میں اس کی عظمت کو کیا سمجھیں، یہ وہ خالق سمجھے یا جن کے سینے پہ نازل ہوئی تھی وہ سمجھے اس کی عظمت کیا تھی۔ آپ اس سے محبت تو کر کے دیکھیں، کیسے گرہ کھلتی ہے، کیسے دل کے اندر اللہ کی محبت اجاگر ہوتی ہے۔ یقین کریں، اگر میں یہ جملہ کہوں نا کہ میں نے تجربہ کیا ہے تو یہ جملہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کا تجربہ کرے۔ قرآن تو حقانیت ہے، قرآن تو سچ ہے، قرآن تو اس دنیا کی حقیقت ہے۔ تو اور میں جھوٹے ہو سکتے ہیں، تیرے اور میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، قرآن کی برکتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ تو آیت الکرسی جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، فرمایا شیطان کو اللہ اس سے دور کر دیتے ہیں اور ایک فرشتے کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ بات فی لحافہ، وہ آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ اتنی محبت کرتا ہے
کہ ساری رات آپ کے بستر کے اندر گزار دیتا ہے۔ اب ساری رات اگر فرشتہ آپ کے ساتھ سوئے گا تو کتنی برکتیں ملیں گی، اس کے روحانی جسم سے، اس کے پاکیزہ جسم سے، اس کی برکت والے جسم سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا انوارات دے گا۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں، کوئی شیطان آپ کے گھر پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی شیطان۔ نبی پاک علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ ہمیں لوگوں نے قرآن سے بہت دور کر دیا ہے، کوئی چھلے دے رہا ہے، کوئی دھاگے دے رہا ہے، کوئی کڑے دے رہا ہے، کوئی تویز بنا کے دے رہا ہے، کوئی دھونیے دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں، اپنا مال بھی بچاؤ، عزتیں بھی بچاؤ۔ یہ امت کو اتنا نبی پاک علیہ السلام نے لاوارث نہیں چھوڑا کہ یہ غموں اور دکھوں کے اندر پڑے رہے اور ان کا کوئی علاج ہی نہ ہو۔ ایسے لاوارث نہیں چھوڑا نبی پاک علیہ السلام نے، ہر درد، ہر غم، ہر دکھ کا علاج بتا کے گئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی جو ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جائیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورہ بقرہ کی کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں جن کو یہ آخری 2 آیات زبانی یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں، کوئی بات نہیں، ہاتھ کھڑے کر۔ چند بندے ہیں یار، 40 سال زندگی ہو، دنیا دی ہر شے پڑھ لی، ہر نالج پڑھ لیا، کیمسٹری، فزکس، سائنس، الجبرا، ریاضی، پتہ نہیں کی پڑھ پڑھیا ہے، تو قرآن پاک دیاں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں سی یاد نہیں کیتیاں۔ اے ساڈا قرآن نہ تعلق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کیوں آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تو اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آئے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کر لیں، یاد کریں، ہر بندہ یاد کرے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیتیں جو ہیں یہ نور ہے، نور۔ سناتوں میں حدیث آپ کو اللہ کے فضل سے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، توجہ سے سننا۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ ذرا تصورات میں جائیں نا، کہ کائنات کے امام پیغمبر بیٹھے ہیں اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہاں پر نہیں ہے، فرمایا آسمان کے فرشتوں کا سردار جبریل بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں جبریل بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب، کیا جانتے ہیں کہ یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا اللہ جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، VIP پروٹوکول، کبھی نہیں وہ دروازہ کھلا، اور ایک فرشتہ نازل کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں دنیا پر آیا۔ جب دروازہ بھی پہلی بار کھلا ہے اور فرشتہ بھی پہلی بار آیا ہے، جو پیغام لے کر آیا وہ عام پیغام ہوگا، وہ پیغام بھی بڑا خاص ہوگا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا ابشر بنورین، میرے اللہ کے محبوب آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے 2 نور آپ کو عطا کر دیے، 2 چراغ دے دیے آپ کو۔ اور چراغ سے کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، چراغ سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے، اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ یار لذت لو، اس حدیث کے مفہوم پہ غور کرو، اللہ کے محبوب کیا کہنا چاہتے ہیں، فرشتہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے 2 نور دیے اللہ نے تمہیں، کون سے؟ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ، یہ 2 نور اللہ نے دیے، 2 چراغ دیے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں جس بندے نے اپنی زندگی میں یہ 2 چراغ جلا دیے، اللہ زندگی کے سارے اندھیروں کو ختم کر دے، سب اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ ان 2 چراغوں کو ہاتھ میں لے لو اور جلا دو ان کو، محبت کرو سورۃ فاتحہ سے، محبت کرو سورہ بقرہ کی آخری آیات سے۔ اللہ کی قسم، آپ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات، یار میں یہ کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں،
کچھ نہیں پڑھا نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ترجمہ سیکھیں، دیکھیں کیا لذت ہے اس کے اندر، کیا اللہ نے بیان کیا ہے، ایمان ہے اس کے اندر، دعا ہے اس کے اندر، رحمت ہے اس کے اندر، اور دعا کی قبولیت ہے اس کے اندر۔ آپ 2 آیتیں پڑھیں، ترجمہ ضرور سیکھیں، قرآن کھول لیں ترجمے والا، 2 آیتوں کا ترجمہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ فرمایا 2 نور اللہ نے دے دیے، 2 چراغ تمہیں دے دیے، یار چراغوں کے ہوتے ہوئے بھی اندھیروں میں بھٹکیں تو پھر ہماری بدقسمتی ہے نا۔ یہ جناب بیماری کا اندھیرا ہے، یہ جناب رزق کا اندھیرا ہے، یہ جناب فلاں مصیبت کا اندھیرا ہے، یہ اولاد کے غموں کا اندھیرا ہے، اور دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، ان دو چراغوں کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لو۔ اب شرب نورینی، فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کو 2 چراغ عطا کر دیے۔ وہ کون سے 2 چراغ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، کہتے اللہ نے 3 تحفے دیے ہیں معراج پر نبی پاک علیہ السلام کو، 3 تحفے، اور جانتے ہو تحفہ کیا ہوتا ہے؟ تحفے کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ یار کسی کا کوئی پیارا کسی کو تحفہ دے دے تو اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ پھر وہ جتنا بڑا ہوگا، جتنی اس کی استطاعت ہوگی، اتنا اچھا تحفہ دے گا۔ تو یار تصور کرو کہ جب آسمان کا مالک، رب کائنات کا، سارے خزانوں کا مالک اپنے محبوب نبی پاک کو تحفہ دے گا تو وہ تحفہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ معمولی ہوگا؟ 3 تحفے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ سنیے، فرمایا محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے جس بندے کو موت آ گئی اس حالت میں کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، فرمایا میں اس کو بالآخر اپنی جنت کا مہمان بنا دوں۔ یہ پہلا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب خوش ہو جاؤ، اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات تحفے میں آپ کو عطا کر دی۔ تیسرا تحفہ کیا ہے؟ میں اپنی امت کو جا کر کہہ دینا یہ روزانہ 5 نمازیں پڑھیں گے، میں ان کو 50 کا ثواب عطا کر دوں۔ یہ بھی تحفہ ہے۔ یہ کتنے قیمتی تحفے ہیں۔ اسی پڑھیں گے 5 نمازیں تو پھر ہی ہے نا یار، اس سے بڑی، میں تو ہر جمعے میں کہتا ہوں، اس سے بڑی کوئی نحوست نہیں ہے بندے کے لیے کہ یار 5 وقت وہ اپنے مالک کو سجدہ نہ کر سکے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس کا سب کچھ ہے، جو ہم جیسے گندوں غلیظوں کو، ہمارے گناہوں کو، عیبوں کو پردے میں رکھ کے پھر بھی ہم کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو 5 وقت سجدہ تو کریں۔ اس نے کیا کچھ نہیں دیا ہمیں، سجدہ کریں، 5 پڑھیں گے، اللہ 50 کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ آخر سورۃ البقرہ کافۃہ، جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائے گا نا، اللہ اس کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دے گا جو یہ 2 آیتیں پڑھے گا۔ اتنی عظیم آیتیں ہیں یہ، اتنی عظیم آیتیں ہیں۔ اب پوری آیتیں اگر میں سناؤں، ترجمہ سناؤں تو وقت تو بالکل ختم ہو گیا، وقت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ جب یہ آیتیں پڑھتا ہے نا، یہاں پر پہنچتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، بندہ رات ہو، تہجد کا وقت ہو، اکیلا ہو، اور یہ آیتیں اس کی زبان پہ ہوں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، یا اللہ جیسے تو نے گناہوں کی وجہ سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، گناہوں کا وزن ڈال کر ان کو جہنم رسید کر دیا، میرے مالک میرے گناہوں کا بوجھ میرے اوپر نہ ڈال، ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ مجھے وہ بوجھ نہ میرے سر پہ ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں، یا اللہ میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں، یا اللہ بیماری کا ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں، یا اللہ رزق کی تنگی کا وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں، یا اللہ اولاد کی پریشانیوں کا وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں، یا اللہ کوئی بوجھ، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، یا اللہ معاف ہی کر دے، واعف عنا واغفر لنا، یا اللہ درگزر فرما دے، معاف ہی کر دے، تو یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے۔
اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بات آپ کو سنانی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا ربنا، اے میرے رب واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، آسمان سے آواز آتی ہے اس بندے کے لیے انی فعلت قضا، انی فعلت قضا، انی فعلت قضا، تو نے کہا مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے کہا میرے اوپر رحمت کر دے، میں نے تیرے اوپر رحمت کر دی، تو نے کہا اللہ دشمنوں کے مقابلے میں مجھے قائم کر دے، میں نے تجھے وہ بھی عطا فرما دی۔ قد فعلت قد فعلت قد فعلت، یہ کون کہہ رہا؟ آسمان کا رب کہہ رہا ہے۔ یار یہ دو آیتیں کیا اللہ نے خزانہ دیا ہے، بلکہ یہ حدیث کے لفظ ہیں صحیح مسلم کی، فرمایا سننا توجہ سے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے جو دیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، عرش کے خزانوں میں سے۔ اب دنیا کے ٹکوں کے پیچھے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اور کیا کر لیں گے ہم؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو اپنا ورد بنا لیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے قرون کے خزانے بھی اس کی امیری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عرش کا خزانہ ہے، یہ میرا مالک جس کو دے دے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے یاد کیا ہے، خوش نصیب ہیں جو راتوں کے اندھیروں میں اٹھ کر یہ پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھتے ہیں، دو بار پڑھتے ہیں، تین بار پڑھتے ہیں، 100 بار اس آیت کو پڑھتے ہیں اور آنسو جھلکتے ہیں ان کی آنکھوں سے، اللہ کی محبت غالب آتی ہے، آسمان سے اعلان ہوتا ہے۔ یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شفا ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، یہ بھی شفا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مریض ہے نا، اگر اللہ آپ کو مہیا کر دے زمزم کا پانی، وہ آپ کو مل جائے، زمزم کا پانی لے لے تہجد کے وقت، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، 2 نفل پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، زمزم کے اوپر پھونک ماریں، دم کر کے پانی پی لیں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ زمزم بھی شفا ہے اور وہ وقت جو ہے وہ بھی شفا کا وقت ہے۔ آسمان سے اللہ خود اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں۔ وہ شفا کا وقت ہے، وہ رزق کا وقت ہے، وہ بیماریوں سے نجات کا وقت ہے، وہ دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کا وقت ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت ہے۔ عادت ڈالیں یار، عادت ڈالیں، زیادہ نہیں تو 2 رکعت تو پڑھ لیا کریں فجر سے پہلے۔ اب تو راتیں لمبی ہو رہی ہیں، اب تو اللہ کی عبادت کرنے والوں کا سیزن آ گیا ہے، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا، اب تہجد پڑھنے والوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے، راتیں لمبی ہیں، اٹھیں اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنائیں۔ تو جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں پڑھتا ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ ہر غم کا علاج ہے، یہ دنیا اور آخرت میں سعادت کا مرتبہ ہے بندے کے لیے۔ اور اس کے بعد 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے بھائی آخری 3 کل جو ہیں ان کو کثرت سے پڑھیں۔ قل هو اللہ، چھوٹی سی صورت نہ سمجھیں کہ اتنی سی صورت ہے، تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس کا حجم تھوڑا ہے، اس کی آیتیں بھی تھوڑی ہیں، لیکن اللہ کی قسم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، اور اس کو معمولی نہ سمجھنا، جو ایک بار قل هو اللہ پڑھتا ہے اللہ 10 سپاروں کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں، 10 سپاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 3 بار پڑھیں، گویا کہ پورے قرآن کا جتنا ثواب آپ کو ملنا اتنا اللہ آپ کو ثواب عطا کر دے۔ کس قدر یہ پھر ہماری بد نصیبی ہے نا، اب اللہ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کیسے کہ روزانہ 1 مرتبہ بھی جس کی زبان سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نہ نکلے، یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ نماز میں بار بار یہی صورت پڑھتے، جب پڑھتے یہی پڑھتے، جب پڑھتے یہی پڑھتے۔ جو مقتدی تھے نا، آج کل مقتدیوں کا پھر یہی ہوتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں جی امام صاحب نوں لگتا ہے اندے تو علاوہ اور صورت آتی کوئی نہیں، جدوں ویکھو قل واللہ ہی پڑھاؤندے۔
نبی پاک علیہ السلام دے کول چلے گئے، اللہ دے پیارے محبوب اے ساڈے امام صاحب نے، تے جدوں نماز پڑھاؤندے نے کل واللہ ہی پڑھاؤندے ہیں۔ آپ نے کہا اس سے پوچھو یہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ ہاں بھئی تم کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے انی احبہ، اللہ دے محبوب جی مینوں اس صورت دے نال محبت ہو گئی ہے، مینوں اس صورت دے نال میں یہی کہنا چاہنا کہ یار جہڑیاں اج میں تمہیں گلاں دسیاں نے نا یہ محبت کر، مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ای واللہ، واقعی اللہ کی قسم تجھے ایسے ہو گیا؟ کہا ہاں ایسے ہو گیا۔ فرمایا یحبک ایاہ ادخلہ الجنہ، اور تیری اس محبت نے تجھے اللہ کی جنت میں پہنچا دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے، سورہ اخلاص سے محبت کرو۔ اور ہمیں دنیا سے محبت ہے نا، دنیا کی گندی محبت لگی ہوئی ہے دلوں کے اندر، نکلتی نہیں ہے، سارا دن ٹکوں کے اندر گزر جاتا ہے، گنتے گنتے گزر جاتا ہے۔ کبھی خیال نہیں آیا کہ یار اللہ نے کیوں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے یہ سورت پڑھیں آپ۔ اور آخری بات، ٹائم بالکل ختم ہو گیا اس لیے میں آخری بات کرنے ہوں۔ آخری بات یہ ہے، یہ بات سن کر آپ سب سے زیادہ خوش ہوں گے انشاءاللہ، سب سے زیادہ دلوں کو جلا ملے گا، دل خوش ہو جائیں گے۔ یار میں یہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نہیں منع کرتا کہ جلوس نہ نکالیں، میں نہیں منع کرتا کہ آپ جھنڈیاں نہ لگائیں، میں نہیں منع کرتا کہ آپ جو ہے وہ بازاروں کو نہ سجائیں اور گلیوں کے اندر جو ہے لائٹنگ نہ کریں، میں نہیں آپ کو روکتا۔ میں یہ کہتا ہوں جس کو سچی محبت ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی، وہ یہ کام ضرور کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پانچویں بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور زندگی کے اندر جس قدر درود پاک تم پڑھتے جاؤ گے اس قدر اللہ پاک رحمتیں عطا کرتا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ کیوں بلا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا تھا جی میں دعا کرتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ ایک حصہ درود پڑھ لوں، 3 حصے دعا کر لوں؟ فرمایا زیادہ کر لے۔ کہا جی آدھی دعا کر لوں، آدھا درود پڑھ لوں؟ فرمایا اور زیادہ کر لے۔ اس نے کہا جی 3 حصے درود پڑھ لوں، 1 حصہ دعا کر لوں؟ فرمایا اگر زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا اللہ کے رسول پھر یوں کہیے نا کہ دعا مانگی نا درود ہی پڑھتا رہا کر۔ تو کہا اگر تو اس طرح کرے گا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیں گے اور ہر غم کو اللہ دور فرما دیں گے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو درود پاک کی برکت سے اللہ معاف نہ کرتا، اور کوئی غم ایسا نہیں ہے جو درود پاک کی برکت سے اللہ ختم نہ کرتا۔ اور تیسرا جملہ، کوئی ایسی خوشی نہیں ہے جو اللہ پاک درود پاک کی برکت سے عطا نہ کر دیتا۔ کثرت سے پڑھا کریں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہر مومن کی ہے کہ اللہ مجھے زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت عطا فرما دے، وہ بھی اس درود کے ساتھ ہے۔ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والے بندے کو اللہ پاک زیارت عطا فرما دے۔ جیسے میں نے کسی جمعے میں پروفیسر حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا میں نے واقعہ سنایا تھا حج پر جب وہ گئے تھے، حج پر گئے واپس آئے تو کسی نے کہا جی کوئی ایسی انوکھی بات بتائیں جو سفر میں آپ کو اللہ نے عطا کی ہو۔ تو کہنے لگے باتیں تو اللہ نے بہت عطا کی ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں وہ راز کھولوں، ایک بات بتا دیتا ہوں جس کا آپ کے ساتھ بھی تعلق ہے، چلو آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی بتائیں کیا؟ پروفیسر حماد لکھوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کر کے مدینہ طیبہ ہم چلے گئے تو جب مسجد میں داخل ہوئے نا تو میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ حماد تو روضہ رسول پہ آیا ہے تو کیا تحفہ لے کر آیا ہے، کیا تحفہ پیش کرے گا تو؟ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا تحفہ پیش کروں۔ اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جتنے دن تو مدینے ہے نا مسجد نبوی میں بیٹھ کر تو
کہتے میں نے ایک تعداد متعین کر لی، 10,000 تھی یا 50,000 تھی یا لاکھ تھی، وہ انہوں نے بتائی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اتنی تعداد تھی کہ 24 گھنٹے درود پڑھتا تھا تو تب مشکل سے پورا ہوتا تھا، اتنا درود۔ کہتے ہیں جتنے دن میں وہاں تھا میں نے یہ نیت کر لی کہ میں درود پاک کا تحفہ ہی بھیجوں گا اور کچھ نہیں کروں گا، نماز پڑھتے اور اس کے بعد درود پڑھتے، نماز پڑھتے اور درود پڑھتے۔ کہتے ہیں میں نے 3 دن یہ عمل کیا، چوتھے روز اللہ پاک نے نبی پاک کی زیارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اب اگلی بات بھی بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے، بات اس طرح کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک ہماری ٹولی تھی، 4-5 بندے تھے ہم، نبی پاک علیہ السلام کی محفل لگی ہے، آواز لگی کہ آ جاؤ بھائی، ہم آگے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی تم نے جو ہماری دعوت کی ہے نا وہ ہم نے قبول کر دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بڑے راضی، کیا بات ہے۔ ایک اور گروہ تھا، کہتے ہیں میرے واقف تھے، یعنی خواب کی بات ہے، کہتے ہیں میں ان کو جانتا تھا، وہ روتے ہوئے آ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو، بارگاہ رسالت سے واپس آ رہے ہو، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم رو رہے ہو۔ کہتے ہیں رو اس لیے رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہاری دعوت قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہاری دعوت قبول کیوں نہیں ہوئی، کس وجہ سے ٹھکرا دی گئی تمہاری دعوت؟ یقین کریں، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، حماد لکھوی صاحب کا پیغام ٹی وی پر انٹرویو موجود ہے، آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، جو انہوں نے بات بیان کی۔ اور اللہ کے فضل سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے، وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے نے خواب میں مجھے یہ کہا، ہماری دعوت اس لیے ٹھکرا دی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے چہرے کی طرف اشارہ کیا، کہا چلے جاؤ، تمہاری داڑھی نہیں ہے، تمہاری دعوت قبول ہے۔ اور یار مر کے سارے ہی پیش ہونا ہے نا، ساری آنے نا حوض کوثر کا پانی ملے، ساری آنے نے نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت ملے سانو، تو یار جو اور کچھ بھی پلے نہیں تو اسی اپنی شکل ہی بنا لی ہے کہ نبی پاک نو پسند آ جائے، سونے نبی دی سنت ہی رکھ لی ہے چہرے تے یار۔ اور یار کیڑا اور کوئی قرآن تے نہیں آنا جنہیں سانو سمجھانا ہے، اور کوئی نبی بھی نہیں آنا جنہیں سانو آ کے دسنا ہے یار۔ جی اج بھی سانو اس گل دی سمجھ نہ آئی تو پھر سمجھ لو دلاں تے اللہ نے تالے لائے نے، سمجھ نہیں آتی۔ کل قیامت والے دن حشر دے میدان حوض کوثر تے جے سونے نبی نے کہا کہ میرے کو دور ہو جاؤ، اللہ دی قسم اس تو بڑی ذلت اور کوئی ذلت نہیں جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں کنیاں چیزاں دسیاں نے، میں ٹائم تھوڑا جا زیادہ اوپر ہو گیا ہے معذرت، لیکن میں دہرا دیاں تاکہ یاد رہن۔ کنیاں چیزاں دسیاں نے؟ 5۔ پہلی چیز سورۃ فاتحہ، دوسری چیز آیت الکرسی، تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات، چوتھی چیز تینوں کل، اور آخری چیز درود پاک۔ تینوں کل جو ہے ان کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طب نبوی کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور صحت یاب رہنے کے لیے اتنی ضرورت خوراک کی نہیں ہے جتنی آخری 2 کلوں کی ضرورت ہے اس کو۔ معوذتین کی جتنی ضرورت ہے نا اتنی ضرورت خوراک کی نہیں ہے۔ ہر شر سے پناہ ملتی ہے، ہر بیماری سے پناہ ملتی ہے، شریروں کی شرارتوں سے، حاسدوں کے حسد سے، ہر بیماری سے۔ ان 2 کلوں کو بھی آپ، معوذتین کو بھی آپ مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کام بھی کرنا ہے، آج ہمیں پتہ چلا ان 5 چیزوں کا، اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور یاراں نوں پھر لے کے جاندے نے نا، چل آ تیرے میں فلانے کو لے چلنا، میں بیمار ہوں یار، چل آ یار تیرے میں فلانے کو لے چلنا، او فلانے نجومی کو چلے جاؤ، فلانے بابے کو چلے جاؤ، اور دم کراؤ، تویز لے لو، دھاگے لے لو، تونیاں لے لو، اور 100 پتہ نہیں کی ڈرامے بازیاں نے، اور کڑا پا لو، چھلا پا لو، دھاگا بن لو، تسی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور یاراں نوں لے کے جاندے نے نا، تو جے تسی سچے یار ہو نا تو پھر اج لوکاں نے 5 گلاں دسو کہ یار کھجل خراب نہ ہو،
ایویں بابیاں نجومیاں کو جا کے رولو نہ، عزت تے پیسہ برباد نہ کرو۔ اے 5 چیزاں تسی پڑھنیاں شروع کر دو، اللہ ہر بیماری تو شفا عطا کر دے۔ دساں گے نا انشاءاللہ۔ بس ایک چھوٹی جی احتیاط، وہ پرہیز بھی ہوندا ہے نا نال جی، پھر نہ کیا جی کہ اثر نہیں ہویا جی پڑھیا تو بڑا سی، پرہیز ضروری۔ وہ کی ہے؟ اے زبان دا پرہیز، زبان دا پرہیز بڑا ضروری ہے۔ جے زبان گالیاں کر دیے، غیبتاں کر دیے، چگلیاں کر دیے، لوکاں دیاں عزتاں پامال کر دیے، جے اسی الزام تراشیاں زبان نال کرنے ہاں تو اسے زبان نال ہی اسی پھر قل ہو اللہ پڑھنے ہاں، پھر وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ زبان دی احتیاط جنی زیادہ کر، زبان دی احتیاط، زبان پکیزہ ہے نا، پکیزہ ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ سب تو زیادہ بیڑا گرک اس ٹائم ہو رہا ہے جڑا نوجوانوں کا، وہ ہے جگت بازی۔ ہر بندہ جگت باز ہو گیا، جگتاں، گندے مذاق، گندیاں گلاں، ہر بندہ ہر گل، ہر اللہ دی عزت دی قسم ہے۔ تسی کہندے نا کرونا بڑا موذی مرض ہے، نہیں اونا موذی مرض نہیں، ڈینگی اونا موذی مرض نہیں جنی موذی اے مرض لگ گئی ہے جگت بازی والی۔ جگت باز بندے دا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ تو کوئی خیر نہیں جے ملتی، نہ نماز چوں نہ قرآن چوں نہ کسے شاید۔ جگت باز بندہ جڑا ہے نا رول گیا، سمجھ لو برباد ہو گیا۔ صحیح ترمذی دی روایت ہے، سنن ترمذی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا کلمہ، فرمایا ایسا فوش اور گندا مذاق بندے کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا بدبخت میں قیامت تک تیرے ساتھ ناراض ہو چکا۔ تو جن دے نال اللہ ناراض ہو جائے ان دی پھر خیر ہو سکتی؟ گندے مذاق چھڑ دو، چگلیاں چھڑ دو، غیبتاں چھڑ دو، گالیاں کرنیاں چھڑ دو، تے اے 5 ذکر شروع کر دیو، اللہ دنیا چ بھی چودھری بنا دے گا، اللہ آخرت چ بھی چودھری بنا دے گا۔ اللہ اپنی رحمت دے نال سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔